السلام علیکم، ویلکم ٹو ایبا شارٹ سٹوری چینل۔ مکمل کہانی دل انگار، مصنف غازی سکندر۔ میرے قلم سے نکلا ہر لفظ موتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی حد مت بھولو، میرا نکاح تمہاری بہن سے ہوا تھا اور ابھی تک ہے۔ تم مجھے فراموش نہیں کر سکتے، اور تم جانتے ہو عائش خانزادہ نام ہے میرا۔ یہ بات اپنے باپ کو جا کے سمجھاؤ۔ احسان یکدم چلایا تھا، عائش کے جبڑے بھیجے تھے۔ وہ 2 قدم چل کے آگے آیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے ہی آہستہ سے بولا، آواز نیچے۔ خاندانوں کی دشمنی اپنی جگہ اور میری بیوی اپنی جگہ۔ یوں سب کے سامنے بیوی کا تماشا لگانا کب سے خانزادوں کا رواج ہو گیا؟ احسان کو دیکھتے ہوئے ہی عائش نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ مجھے یہاں کوئی غیر مرد نظر نہیں آ رہا جس سے میری خانزادی کا پردہ ہو۔ ایک بھائی ہے تو دوسرا شوہر۔ ہم اس نکاح کو نہیں مانتے، اور وہ بچپن کی بھول تھی۔ اوہ بھول؟ عائش خانزادہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ دستی نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ حوریہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ انابی لبے تحاشا پرکشش لگے۔ اس نے یکدم نظریں جھکائی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور عائش خانزادہ بغیر کسی کی سنے نکلتا چلا گیا۔ بابا صحیح، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ احسان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کب کا اس عائش کو ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ حوریہ کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوپٹہ اس نے سر پہ لے کے چادر چاروں اطراف اوڑھ رکھا تھا۔ احسان 2 قدم چل کے اس تک آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ گڑیا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارا لالا سنبھال لے گا۔ حوریہ نے پلکیں جھپکتے ہوئے گویا اسے تسلی دی، اور وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عائش خانزادہ کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے، آنکھیں لال تھی۔ دادا صحیح، میں جانتا ہوں وہ میرے باپ کے قاتل ہیں، اور اب ان کا کمزور مہرہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ بدلہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن ہے ان کے پاس۔ اگر وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو خامیازہ تو وہ ہر حال میں بھگتیں گے۔ ایک اور شراب کا گلاس گلے میں ڈھیلا۔ میرا باپ مارا گیا، تمہیں بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا مجھ سے۔ تمہارے خاندان نے سب کچھ چھین لیا، تنہا پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ تکلیف موت سے بھی بدتر ہے۔ ہاتھ میں اس نے اس کی تصویر پکڑ رکھی تھی۔ گلاس اس نے ٹیبل پر رکھا اور تصویر پر جھکا۔ تم میرا جنون ہو، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے سے خوف کھائے گا۔ وہ خطرناک تھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، مگر اپنے پیچھے بہت سی تباہیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، جو یہ دنیا چلا رہا ہے۔ جان لینا دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی موت گلے لگا گیا تو اس کے پیچھے باقی لوگ اپنی زندگی کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ ہاں، دکھ ہوتا ہے اور بدلہ جائز ہے جب قتل ہوتا ہے، مگر یہاں بھی اسے کوئی حق نہیں کہ وہ کسی معصوم کی زندگی سے کھیلے۔ وہ سچ جب وہ پورا نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا کہ اس میں کتنا صدق ہے جو اس کے کانوں میں شروع سے ڈالا گیا۔ اس نے وہ پتھر کی لکیر مان لیا، اور اب اسے جب موقع ملا تو وہ انسانیت بھول رہا تھا۔ وہ اپنی تسکین کے لیے، بدلے کے لیے، ایک معصوم کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ کیوں؟ وہ تو ایسا نہیں تھا، اسے تو کمزوروں سے ہمدردی تھی، پھر کیوں یہ خول وہ چڑھا چکا تھا؟ ابھی وہ ہر انسان سے، ہر سچے انجان تھا، یا یوں کہو تو انسان بننے میں ڈھیل مل رہی تھی انجان بننے میں ڈھیل مل رہی تھی، تبھی حلال اور حرام میں وہ فرق بھول رہا تھا۔ خدا ہر ایک کا ہوتا ہے، مگر یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ ہے، صرف اللہ۔ وہ اسے ڈھیل دیتا ہے جب تک گڑھا بھر نہیں جاتا۔ کامیاب ہوتا ہے وہ شخص جو یہ بننے سے پہلے توبہ کا راستہ اختیار کر کے صراط مستقیم پر چل پڑتے ہیں، اور ناکامیاب ہوتے ہیں وہ جو لوگ گڑھا بھرنے دیتے ہیں۔ بابا صحیح، اس کا لہجہ ڈگمگایا۔ وہ باپ کے لمس کے لیے یوں ترسا تھا جیسے مرتا ہوا پیاسا پانی کو۔ بابا صحیح، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ شراب کو اس نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ جس بے دردی سے آپ کو مارا گیا ہے نا، اتنا ہی درد دوں گا انہیں۔ اسے بتاؤں گا کہ باپ کو کھونے کی تکلیف کیا ہے۔ اس نے تصویر کو بے دردی سے موڑا۔ ایک آنسو نکل کے اس کی گال پہ بہہ گیا۔ حد سے بھی زیادہ جنون ہمیشہ برا ہوتا ہے، نقصان دیتا ہے، چاہے وہ اچھائی کا ہو یا پھر برائی کا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، موبائل میں اس کی تصویر تھی جنہیں وہ بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟
मैं चाहती थी आयुष तुम्हारी सोचा मोहतरमा बनना, मगर ये सब ठीक नहीं है। मैं ऐसे हरगिज़ नहीं जाऊंगी। जानती थी कि तुम मेरे दुश्मन हो, फिर भी मैं इस मोहब्बत को होने से रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे याद है कि तुम मेरे दुश्मन ही हो और मेरे लिए मेरे बाबा साईं की इज्जत बहुत आगे है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मर जाऊंगी आयुष खानजादा, मगर तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुमने कहा था कि मोहब्बत अपनी जगह और दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे बरसों से मोहब्बत है। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहूंगी और मुझे यकीन है कि तुम समझोगे, हर हाल में समझोगे। वो मासूम थी, अपने तरीके से सोचती थी, मगर अभी नहीं। अभी तुम गुस्से में हो। पहले तुम अपना गुस्सा ठंडा करो, फिर एक मुलाकात के लिए तैयार रहना। हुरिया खानजादी तुमसे मिलने आएगी। उसने मोबाइल बंद किया और आंखें मूंदी। कुछ दिन बाद वो अपने मीटिंग में बिजी था जो ऑनलाइन थी। रात के 8 बज रहे थे जब उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल अटेंड नहीं की। फिर दोबारा चंद सेकंड बाद उसके मोबाइल पर मैसेज टोन हुई। उसकी नजरें पड़ी। अगले ही पल मीटिंग में आहिस्ता से बोला, सॉरी आई हैव टू गो। उसने ठग से लैपटॉप बंद किया, फिर लपक के फ़ोन उठाया और जिस नंबर से कॉल आई थी वो मिलाई। हेलो। आयुष के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर बेहद भयानक थी वो। हुरिया के दिल की धड़कन बढ़ी। ये सब जितना आसान लग रहा था, इतना ही मुश्किल था। खासकर अब इसके एक हेलो से हालत जेर ज़बर हो रही थी। चंद लम्हे वो खामोशी से इंतज़ार करता रहा। फिर अगले अगले लम्हे ज़रा बेजारियत भरे लहजे में वो बोला, अगर बात नहीं करनी थी तो कॉल क्यों की? हाउ रूड। बेख्तियार उसके मुंह से निकला। मोहतरमा याद रखें, दुश्मन हूँ मैं आपका। आयुष अगले लम्हे बोला, जानती हूँ, मगर अब मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। हुरिया ने हिम्मत बांधी। सुन रहा हूँ। चेहरे पे बेजारियत वाज़ह थी, मगर वो फिर भी उसे सुन रहा था। क्यों? मैं ये निकाह ख़त्म करना चाहती हूँ। हुरिया ने सख्त आंखें बंद करके उसके बोलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन अगले ही पल वो कहका लगाकर हंसा, सीरियसली? मैं मजाक नहीं कर रही। रुखसती की तैयारी करो, मैं कल आ रहा हूँ। उसने खटाक से फ़ोन बंद किया। अब मुस्कुराहट गायब थी। हुरिया ने बेयकीनी से फ़ोन को देखा। क्या उसने अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार ली थी? उफ खुदाया, अब क्या होगा? वो बेचैनी से खड़ी हुई, सर पर दुपट्टा ठीक किया, 2 कदम चली, रुक के दाएं हाथ का अंगूठा मुंह में लिया, फिर जल्दी से वजू करके जायनमाज बिछाए नमाज पढ़ी और हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू की। या अल्लाह, इस बार बचा ले। उसने सख्ती से आंखें नीच रखी थी। अल्लाह जी, इस बार बचा ले, आगे से पक्का कभी कुछ नहीं करूँगी। क्या वो बदले के काबिल थी? फिर यूं हुआ कि दुआ रंग नहीं लाई और अगले दिन वो रुखसत हुई। वो आयुष खानज़ादा के निकाह में थी। कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश भी की होती तो उसे जवाब आयुष खानज़ादा लाजमी देता। वो दुल्हन तो नहीं बनी थी, मगर उसे नहायत नफीस सा लाल जोड़ा पहन रखा था। फिर बहुत झगड़े के साथ वो ज़बरदस्ती रुखसती करने में कामयाब हो गया था। उसका ख़ानदान यूं फ़ख्र से खड़ा था। उसका दिल बेहद कांप रहा था। आंखों से आंसू मुतवातर गिर रहे थे, जिससे आयुष बेहद बेजार था। वो डरी सहमी गडरी बनी उसके बेड पर सजी बैठी थी। आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसका मकसद क्या था? बेटी को वसीयत देकर बाप को जिंदा लाश में बदलना? वो बेड पे डर के बैठी थी और सामने सोफे पर वो ड्रिंक में मसरूफ था। उसने उसे देखा तक नहीं था। उसके होठ कपकपा रहे थे। वो एक के बाद एक ड्रिंक कर रहा था। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी, दूर से ही वो उसके गालों पर बहते आंसू देख रहा था, मगर बड़ी अदाकारी से झड़क के वो दोबारा ड्रिंक में मसरूफ हुआ। अब के बाकायदा उसकी हिचकी निकली तो आयुष के ख्यालों में जैसे खलल पड़ा। वो उठकर खड़ा हुआ और ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़ के उस तक आया। हुरिया ने घबरा के उसकी तरफ देखा, वो जैसे तशद्दुद का इरादा रखता हो। वो उस तक आया। हुरिया सांसों की उसे देखने लगी, जिसके बाल बिखरे थे, आंखों की डोरें बेहद लाल थी। उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक उसका चेहरा था। शराबी बदबू की वजह से उसने अपना चेहरा एकदम दाईं तरफ मोड़ लिया। आयुष का जबड़ा बीजे वो भी इख्तियार पीछे हटा, ग्लास फेंक के जमीन पे मारा था। इस आवाज पे एकदम उसने सर उठाया। वो इसे बाजू से झंझोड़, क्या कभी अपने गिरबान में भी झांकना, इससे ज्यादा स्मेल आएगी। वो बेदर्दी से उसके बाजू दबोचते हुए बोला। हुरिया को लगा कि शायद ये उंगलियां अंदर ही धंस जाएगी। उसे तकलीफ हुई जो इसकी आंखों से वाज़ेह थी। वो उसके चेहरे पर जैसे फंका रहा था। हुरिया की आंखें काजल और मुस्कारे से लबरेज और उनमें लबालब पानी भरा था। गोरे गालों पे आंसू थे। वो मजीद इन गजाली आंखों में न देख सका। उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो वो दूसरी तरफ ढलकी।
اس نے غصے میں اپنا تکیہ اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے اپنی بیوی بنا کر لایا تھا مگر صرف تکلیف دینے کے لیے، دن رات اذیت کے لیے۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اب وہ اور اس کی سسکیاں تنہا تھیں۔ وہ کمزف تو بغیر بتائے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ حوریہ نے دونوں ہاتھوں سے گال صاف کیا، پھر چینج کر کے کانچ اٹھایا، پھر کمرہ صاف کیا اور اس حرام چیز کو اٹھا کے پھینکا، پھر شاور لے کر لیٹ گئی، مگر نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ روتی رہی تھی نہ جانے کب تک۔ رات کا کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے سوتا ہوا پایا، مگر یہ بھی غلط فہمی تھی۔ دونوں اپنی جگہ بے چین تھے، سب کی نیندیں آج آنکھوں میں کٹ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بائیں طرف کروٹ بدل کے لیٹ گیا، کیونکہ دائیں طرف وہ لیٹی تھی۔ جو خون اس نے خود پر چڑھایا تھا نہ جانے وہ کب تک قائم رہنا تھا۔ اس نے لب بھینچ کے اس کی طرف پشت کی۔ حوریہ کا سانس رکا، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس کی سانس کی بھی آواز آ جائے۔ اس نے مڑ کے اسے دیکھا، پھر دوبارہ کروٹ بدل لی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ حوریہ نے آہستہ سے ترچھی نظر کی۔ وہ رخ موڑے ہوئے تھا۔ اس کی پشت دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے دوبارہ کروٹ بدلی۔ بے اختیار اسے رونا آ رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا تھی جو اسے عائش خانزادہ کی صورت میں ملی تھی۔ کیسی ہے حوریہ؟ میں؟ اس نے نظریں اٹھا کے آئینے کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ آج اسے یہاں 3 دن ہو گئے تھے اور عائش خانزادہ نے تشدد چھوڑ کے اس پر ہر ظلم کیا تھا، اور سب سے زیادہ اس میں اسے اس کی اوقات یاد دلائی کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں لالا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تمہارا لالا شرمندہ ہے۔ نہیں لالا، میں آپ کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے آہستہ سے فون کان سے ہٹایا، آنکھیں آہستہ سے بند کی تو پانی لڑیوں کی صورت بہہ نکلا۔ پہلے دن اس نے اس کی بے رخی، اس کی دی کی تکلیف صبر سے برداشت کی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ یہ کس جہنم میں پھنس گئی تھی وہ؟ دل بے ثبت ہو رہا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی، عائش خانزادہ اس کا شوہر بے حد ضدی ہے اور اس وقت وہ انا میں ہے۔ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے؟ ان سب میں اسے صرف ایک حل نظر آیا تھا، کیونکہ اس کی طرف سے کی گئی ہر کوشش رائکا کی تھی۔ وہ اب اسے اس کے ہاتھ پہ چھوڑ چکی تھی۔ یہاں ہر کوئی اسے تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ایک ماں سائی تھی جو اسے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ دادا سائی نے آج تک اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، اور ان سب کی وجہ اس کا اپنا شوہر تھا جو نہ جانے کون سا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ کمرے سے بہت کم نکلتی تھی، پورا دن تنہا اذیت میں۔ کیا پوری زندگی ایسے ہی کٹنے والی تھی؟ وہ تو سوچ کے رہ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکی تھی، جب عائش تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا۔ تھکاوٹ سے چور وجود تھا۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں آیا۔ بھوک اسے شدید لگ رہی تھی، مگر تھکاوٹ اور بے چینی ایسی تھی کہ وہ آتے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ پاؤں بیڈ سے لٹک رہے تھے۔ وہ آہستہ سے آنکھیں موند کیا۔ جب حوریہ واش روم سے باہر نکلی، اسے یوں سامنے دیکھ کر آنکھوں کو تو سکون ملا، مگر دل میں ایک دم دوبارہ سے درد اٹھا۔ وہ چلتی ہوئی آئی۔ وہ تو آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ چاہے اسے نفرت کرتا تھا، مگر وہ دل کے تو خاص ہی تھا، دل کے لیے۔ حوریہ نے اس کے تھکے چہرے کو دیکھا۔ وہ یہ انا، یہ دشمنی کیوں ختم نہیں کر دیتا؟ اس نے آہستہ سے جھک کے اس کے جوتے اتارے، اس کے ماتھے پر بالکل ہلکے سے بل لائے اور اگلے ہی پل چلے گئے۔ اس نے آہستہ سے جوتے اتارے، پھر جو جرابوں کو اس نے آہستہ سے اتارا۔ اس کے ہاتھوں کی نرم انگلیاں اس کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی ذمہ داری اپنی جگہ تھی اور اس کی دشمنی کا دکھ اپنی جگہ۔ اس نے آہستہ سے اس کے پاؤں کے نچلے حصے کو سہلایا، اس کے لب مسکائے۔ وہ آدھی نیند میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آرام سے سہلا رہی تھی۔ وہ نیند میں مسرور ہو رہا تھا۔ حوریہ نے آہستہ سے ہی اس کے پاؤں کو بیڈ پہ کرنا چاہا، تبھی نیند میں خلل ہوا اور وہ اٹھا اور جلالی نظر سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ چھٹکے۔ مجھ سے دور ہو اگر زندہ رہنا چاہتی ہو۔ اسے ہلکا سا دھکا دیا اور نکلتا چلا گیا۔ حوریہ نے اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ ان سب کے لیے ہی تو وہ اسے لے کے آیا تھا۔ اس نے آنکھیں صاف کی اور کھانا گرم کر کے کمرے میں لے آئی۔ عائش نے فریش ہو کے کھانا کھایا۔ اس نے ایک بار بھی اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جو اس کا انتظار کر رہی تھی، نہ اس نے پوچھنا مناسب سمجھا اور نہ حوریہ نے بتانا ضروری سمجھا۔ کھلی ڈیل تھی، کر لے کب تک کرے گا یہ ظلم و ستم۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد تو حوریہ جا چکی تھی، مگر وہ اب سونے کے بجائے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اسے کافی کی طلب محسوس ہوئی
اور سامنے ہوتی تو شاید وہ حکم کر دیتا، مگر وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی، اور اس بات پہ اس کا موڈ بگڑا تھا۔ وہ اٹھ کے باہر گیا تو سامنے وہ کچن میں ٹیبل پر بیٹھی انہم آنکھ سے کھانے میں مصروف تھی۔ اسے دھکا لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے یکدم احساس ندامت تو ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سختی کو نہیں توڑا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ جب حوریہ کی نظر اس پر پڑی، وہ ایک دم کھاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بھی کچھ لگ گیا تھا۔ کچھ چاہیے؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کافی، عائش نے آہستہ سے کہا۔ جی میں لاتی ہوں۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کے آہستہ سے بولی، حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، مگر انا کب اسے یہ کرنے دیتی؟ کہنا چاہتا تھا معذرت۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حوریہ نے کافی بنائی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے کافی پیش کی۔ آدھی بھوک تو اس کی ویسے ہی مر چکی تھی۔ کھانے کے برتن سمیٹ کے وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اب اسے بے تحاشا نیند آ رہی تھی، مگر عائش نے لائٹ چلا رکھی تھی۔ وہ کافی کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی کہ وہ کب لائٹ بند کرے گا اور وہ سوئے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسے نیند نہیں آتی، مگر وہ نہ جانے کیوں زبردستی خود کو روک کے بیٹھا رہا۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ حوریہ صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ عائش نے اسے ایک نظر دیکھا۔ دماغ کو انا کو تو تسکین ملی، مگر دل کو جیسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کے لائٹ آف کی، پھر اٹھ کے اس پہ لحاف ڈالا۔ چلو کچھ تو انسانیت باقی تھی اس میں۔ پھر خود اپنا ایکسٹرا تکیہ اٹھائے وہ بیڈ پر دراز ہوا۔ کہ لمحے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ واقعی بدلا تھا؟ کیا ایسی اذیت دینے کے بعد وہ خود پرسکون تھا؟ کیا واقعی اس کی انا کو تسکین مل رہی تھی؟ اس نے غصے سے آنکھیں مونڈی، مگر نیند اٹھ چکی تھی۔ وہ پھر بے چین ہوا اور اگلے لمحے اس نے تکیہ پھینک کے مارا۔ What the hell؟ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ اٹھ کے بالکنی میں گیا، 2 لمبی سانسیں لی۔ ابھی بہت سا سفر باقی تھا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب ماں سائیں اس کے سر پر سوار تھی۔ بس بہت ہو گیا تمہارا آرام، اب اٹھو اور اپنا کام سنبھالو۔ جی؟ حوریہ نے آنکھیں کھولے پوچھا۔ جی بی بی جی، اٹھو، یہاں آرام کے لیے نہیں لے کے آئے تمہیں۔ 3 دن بہت آرام کر لیا تم نے، اب اٹھو اور اپنا کام سنبھالو۔ جی۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ جی بتائیں کہ کیا کام ہے؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جس درد سے انہوں نے کہا تھا، حوریہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ جی میں کر دیتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ کر دیتی ہوں نہیں بی بی، تمہیں کرنا پڑے گا۔ چلو شاباش، جھاڑو اٹھاؤ۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنے آپ کو تیار کیا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ اسے ڈسٹ الرجی ہے، مگر جانے کیوں وہ خاموش ہی رہی۔ اگر یہ ظلم تھا تو وہ ظلم برداشت کرنے کو بھی تیار تھی۔ اگر عائش نے اسے توڑنے کی ضد کی تھی تو اس نے بھی ہر حال میں جڑے رہنے کی ضد کی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس نے دوپٹے کو گرہ لگائی اور ناشتہ کیے بغیر کام شروع کیا۔ پہلے وہ اسٹور روم میں بھیجی گئی۔ اس نے بغیر چون چرا کے صفائی شروع کی۔ اس نے ڈسٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں جگہ جگہ لال دھبے آ گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے سخت تکلیف ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنے کام میں لگی رہی جب تک کام ختم نہیں ہو گیا۔ اب دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا آپ سمیٹا اور شاور لے کر کچن میں داخل ہوئی، جہاں پہلے سے ہی کوئی اس کا منتظر تھا۔ اس نے بڑی ماں سائیں کو دیکھا، جو اسے ہی کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کھانا بنانا ہے، میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، یاد رہے۔ اگر شکایت کا موقع ملا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے آہستہ سے جی کہہ کے کام سٹارٹ کیا۔ بڑی ماں سائیں تو کہہ کے جا چکی تھی، مگر وہ آنسو پیتی اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر کام میں جھک گئی۔ اب شام کے 5 بج رہے تھے جب اسے ہلکا سا چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ بھوک سے چکرا کے گرتی، کسی نے بروقت ہاتھ پکڑا تھا۔ مقابل نے اسے کھینچ کے مخالف سمت گرنے سے بچایا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ حوریہ نے ایک دم لب بھیج کے اسے دیکھا، جو اسے کڑی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو اور کیا ہے یہ سب؟ وہ ذرا رعب سے دبی آواز میں گرایا۔ بی بی جی، آپ کچھ کھا لیں، باقی کام پھر کر لینا۔ اس کی آواز منہ میں ہی دب گئی۔ سامنے عائش خانزادہ کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دوبارہ ذرا بلند آواز سے پوچھا۔ یہ حوریہ کی زبان پہ جیسے تالا لگا ہو۔ بڑے سائیں کو بی بی جی نے انہیں کام دیا ہے صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے کا۔ عائش خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کی ماں سے اس کی بالکل نہیں بنتی تھی، وجہ سوتیلا پن تھا۔ اس نے جبڑے بھیجے، حوریہ کا ہاتھ پکڑا۔ اسے رشش کی وجہ سے شدید جلن کا احساس ہوا۔ کھانا ہمارے کمرے میں پہنچا دو، عائش آہستہ سے کہہ کر جانے ہی لگا تھا کہ ملازمہ نے
پھر پکارا۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ بڑے صحیح، یہ دعا ان دھبوں پر لگا دیں، جلن اور سوجن کم ہو جائے گی۔ عائش تو خاموش رہا، مگر حوریہ نے خاموشی سے ٹیوب پکڑی، اس کا ہاتھ پکڑ کر نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کے اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور ایک دم چلایا۔ تمہارے پاس دماغ ہے؟ حوریہ خاموش رہی۔ عقل دی ہے خدا نے تمہیں؟ وہ پھر دھاڑا، آپ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ میں تکلیف میں رہوں تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو سکے۔ وہ آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی بولی، بالکل صحیح جگہ وار ہوا تھا۔ عائش کے جبڑے بھیجے تھے، تم یہاں میرے ساتھ ہو اور میں طے کروں گا تمہیں کیا تکلیف دینی ہے اور کیا نہیں۔ وہ اسے بازو سے دبوچتے ہوئے دھاڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کے اپنی ماں سئی سے سب کی وجہ پوچھے۔ اوہ صحیح ہے، تو بتائیں کیا کرنا ہے، کس طرح تکلیف دینا پسند کریں گے آپ مجھے؟ اس نے بھرائی آواز میں پوچھا، ساتھ ایک آنسو بھی نکلا۔ عائش نے رک کے اسے ایک دم دیکھا۔ اس کی بھری آنکھیں دیکھ کے کہیں نہ کہیں وہ بھی تڑپا تھا۔ اس کے دل نے اس بے رخی سے اسے بدلے پر اسے کوسا، مگر دماغ نے تو اسے جیسے چپ رہنے کے لیے اکسایا۔ وہ خاموش رہا۔ آپ نے بدلہ لیا کیونکہ آپ کو اپنے بابا صحیح کے جانے کا افسوس ہے۔ ایک باپ کے کھونے کی تکلیف سے تو آپ واقف ہوں گے، مگر افسوس اب آپ ایک بیٹی کو تکلیف دے کے ایک باپ اور اس کی بے بسی بتا رہے ہیں۔ خوش ہو جائیں، آپ کا بدلہ پورا ہو رہا ہے۔ میرے بابا دن رات میری سلامتی کا ورد کر رہے ہیں۔ میرے بابا سے ان 2 دن سے خود کو کوس رہے ہیں کہ وہ مجھے بچا نہیں سکتے۔ خوش ہو جائیں، آپ کا بدلہ پورا ہوا۔ وہ آہستہ سے کہتی بیڈ پہ بیٹھی ملازمہ نے کھانا دیا اور وہ جا چکی تھی۔ اس کی بات پر عائش کے کان ضرور کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ آج پہلی بار خاموش تھا۔ حوریہ خاموشی سے بیڈ پر گمسم بیٹھی رہی۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، وہ ایک دم عجیب سے لہجے میں بولا اور وہاں سے نکلتا گیا۔ حوریہ نے نظریں اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ بھی گیا تھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، اپنے وجود کو دیکھا جہاں لال دھبے واضح تھے۔ اس نے پانی کا گھونٹ پیا اور وہ بھی اس سے جیسے بھید کڑوا لگا۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے خود پہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ آئندہ اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا نا تو کم از کم مجھے یہ بھولنے میں دیر نہیں لگے گی کہ میرے بابا صحیح نے آپ سے شادی کی تھی۔ وہ بڑی ماں صحیح کو دیکھتے ہوئے گرایا، کیوں عائش، تم تو اسے بدلے کے لیے لائے تھے نا؟ کیا ہوا، بیوی کے آتے ہی بدلہ بھول گیا؟ انہوں نے جیسے اس کا تمسخر اڑایا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ عائش خانزادہ کبھی کچھ نہیں بھولتا۔ اگر اسے سزا دینی ہے تو میں خود دوں گا، مگر یاد رکھیے گا اگر بھول کے بھی آپ نے سے تکلیف دی تو مجھے بھی آپ کے رشتے کو بھولنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس نے باقاعدہ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا اور لمبے ڈھگ تھا وہاں سے نکلا۔ تمہارے باپ کی طرح اب تمہاری رخصتی کی باری۔ وہ اس کی پشت دیکھتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑائی، کیا کوئی بھیانک سچ تھا جو سامنے آنے والا تھا؟ انسان کے دل و دماغ اور شیطان، ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس کا غرور، اس کی انا نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ اس نے چیلنج دیا تھا اسے، جو ہر چیز کا مالک تھا۔ اس نے اس سے طاقتیں مانگی تاکہ وہ اس کے بندوں کو گمراہ کر سکے، مگر جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس سے بچ کے رہتے ہیں۔ فجر کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی، نظر بے اختیار ساتھ جگہ پر گئی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اسے ایک دم تشویش ہوئی۔ اس نے اٹھ کے دیکھا تو سامنے وہ نہواک سے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ اسے ایک دم دھکا سا لگا۔ وہ کئی لمحے بغیر بلکہ جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پہ؟ تکلیف، مایوسی اور سب سے بڑھ کے معصومیت۔ اسے اپنے ہر عمل پہ ایک دم احساس ندامت ہوا۔ اس نے لب بھیجے، اسے بہت کچھ بیک وقت محسوس ہوا۔ وہ بدلہ لے کس سے رہا تھا؟ اپنے باپ کے قاتل سے یا خود سے؟ اس کے دل نے، اس کی روح نے اسے صاف گواہی دی کہ یہ ٹھیک نہیں، بالکل ٹھیک نہیں۔ پھر وہ کیوں خاموشی اختیار کر کے بیٹھا رہا؟ اگلے لمحے اس کی ہچکی اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونکا۔ یہ وہ لمحہ جب اسے لگا کہ وہ غلط کر چکا ہے۔ اس کی ہچکی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ عائش کو لگا وہ اب سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے آواز کو دبانا چاہا تو وہ آہستہ سے اٹھ کے باہر نکل گیا۔ صبح ہی صبح سخت بے چینی، کچھ بھی کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ دل اسے شدت سے گلے لگانے کو کر رہا تھا اور دماغ اس پہ لن تن کر رہا تھا کہ وہ یہ بدلہ لے رہا ہے۔ وہ چلتا ہوا سڑک تک آیا، 2 لمبی سانس لی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا،
ہوا چل رہی تھی اور بھلی لگ رہی تھی۔ وہ سڑک کنارے بیٹھا تھا، اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی صرف ایک ادا اور اس کی زندگی کی زیر زبر ہل کے رہ گئی۔ وہ کیا کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دل تھا کہ بالکل ان سب سے انکاری، نہ اسے اپنا دشمن مان رہا تھا اور دماغ اس کی نفی کر رہا تھا۔ یہ کس ہاں اور نہ کی کشمکش میں وہ پھنس گیا تھا؟ جانتے ہو، آپ کا دل اس دنیا کا سب سے بڑا جج ہے۔ وہ گواہی دے گا ہر بات کی، بھلے آپ اقرار کرو یا انکار۔ اگر آپ نے کچھ غلط کیا، کوئی غلط عمل، کوئی غلط نیت، تو یہ دل اسی وقت آپ کو وارن کرے گا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ مطلب کی چیزوں پہ آ کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرو۔ اگر تمہیں بے چینی نہیں، اگر فیصلہ پازیٹیو تھا تو تمہیں محسوس ہو جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ دل سے بڑا کوئی جج نہیں ہوتا۔ جو بھی ہے، وہ کل میٹنگ کے لیے جا رہا ہے اور اسے اس کے باپ کے پاس پہنچانا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے باپ کو پہنچایا تھا، اور نام لگا دینا احسان پہ۔ اور پھر وہ ہوگا جس کا ہم نے برسوں سے انتظار کیا، جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے۔ جائیداد، یہ حویلی، سب ہمارا ہوگا۔ میں اور تم ہم مل کے اس پر راج کریں گے۔ بڑی ماں صاحب اسے جیسے خوشخبری سنا رہی تھی۔ کل بہت بڑا دن ہے، کل عائش خان زیادہ نہیں بچنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جانے بغیر کہ کوئی اسے سانس روکے دروازے کی آڑ سے سن رہا ہے۔ حوریہ کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اسے بے حد دکھ دیا تھا، بے حد تکلیف دی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اس کی محبت تھا۔ وہ کیسے اس کے بارے میں سن سکتی تھی؟ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایسا ہونا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ الٹے پاؤں بھاگی، آواز آنے پر بڑی ماں سائی نے مڑ کے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، لگتا ہے اس نے سن لیا ہے، میں کرتی ہوں فون۔ وہ کہہ کے اس کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی، خود کی ہکلاہٹ پر قابو رکھا، مگر یہ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کے وہ باتھ روم میں بھاگی، دروازہ لوک کیا۔ بڑی ماں سائی نے کمرے میں قدم رکھا۔ حوریہ، انہوں نے پکارا۔ اس نے خود پر قابو رکھا اور آہستہ سے باہر آئی۔ چہرے پہ سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ تولیے کو اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی، تم کب سے باتھ روم میں گھسی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہی آہستہ سے بولی، شاید وہ کچھ اندازہ لگانا چاہ رہی تھی۔ سوری ماں سائی، میں شاور لے رہی تھی، پھر بال خشک کیے، اس لیے ٹائم لگ گیا۔ وہ دوبارہ آہستہ سے بولی، اچھا۔ وہ ذرا تن سے بولی۔ حوریہ کے چہرے پر کوئی بخلاہٹ نہیں تھی، وہ پرسکون کھڑی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میرے سر میں درد ہے، مجھے پین کلر چاہیے۔ جی، میں دیتی ہوں۔ حوریہ نے ایک پین کلر نکال کے دی۔ بڑی ماں سائی نے ایک کڑی نظر سے اسے دیکھا اور نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ پھر سے گھبرائی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے فون نکالا، اس کا نمبر ملایا، مگر نو رسپانس۔ اس نے پھر سے ڈائل کیا، مگر پھر بند۔ وہ بے حد پریشان ہوئی۔ اصل حقیقت کا پتہ جب چلتا ہے جب کوئی آفت سر پر پڑتی ہے۔ وہ 2 قدم چل کے پھر سے بیٹھی، 2 پل سوچا، وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اس کا سب سے اپنا کون تھا؟ دادا سائی؟ ہاں۔ اس نے دادا سائی کا نمبر ملایا، مگر وہ بھی بند۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ عائش اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے گی۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اب کیسے کرے گی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اسے یہ کرنا ہے، ہر حال میں اسے بچانا ہے۔ اس نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ۔ ایک آنسو ہاتھ میں گرا، یا اللہ پلیز عائش کی حفاظت کرنا، تیرے ہاتھ میں ہے سزا بھی جزا بھی۔ میں پوری عمر ایسی ہی تکلیف میں رہ لوں گی، مگر ان کی موت کی تکلیف نہ دینا، یا اللہ۔ اس نے جلدی سے ہاتھ منہ پر پھیرا، کوئی فون اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے بالکنی سے باہر جھانکا تو رات کا گھپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اس کا مجازی خدا ڈیرے کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا کرنے سے اس کی جان بچ جائے گی تو وہ یہ بھی کرے گی۔ اس نے کالی چادر لی، خود کے گرد اچھے سے لپیٹی۔ ماں سائی کے ہونٹتے ہوئے ڈیرے تک پہنچنا ایک حساب سے ناممکن لگ رہا تھا، مگر وہ اسے ممکن بنا سکتی تھی، اور وہ بنا رہی تھی۔ نہیں زکریا، مجھے اس پر یقین نہیں۔ مجھے لگتا ہے اس نے سب سن لیا ہے، ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ اس کا مرنا تو لازم ہے، ایک رات اور جی کے وہ کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ ضروری اپنی اور اپنے مال کی حفاظت ہے، اس لیے مار ڈالو اسے۔ حوریہ نے کمرے کے باہر نظر دوڑائی۔ اتنے عرصے میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ کون اس کا دشمن ہے اور کون نہیں۔ بڑی ماں سائی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے کمرے کے باہر قدم رکھا،
اس کا دل بے حد دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک سانس آ رہی تھی تو ایک سانس جا رہی تھی۔ زبان پہ ورد جاری تھا، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ اس کا اس طرح ویلی سے چوری چھپ کے جانا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ یہ نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ کمرے سے باہر بائیں طرف چلی گئی۔ آگے ایک لمبی سی سیڑھی تھی۔ اس نے ایک نظر نیچے دیکھا۔ ملازمین کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور سب ماسائی کی چمچیاں تھیں۔ کسی ایک کو اس کا نظر آنا ایسا تھا جیسے بڑی ماں کو نظر آ جانا۔ اس سے پہلے کوئی اوپر کی طرف دیکھتا، وہ ایک دم سیڑھیوں کے ساتھ بنے پیلر کے پیچھے چھپی۔ چادر کو اس نے مزید سر پر روک لیا اور ایک ہاتھ سے چہرہ چھپایا۔ نظریں بجا کے وہ سپیڈ سے سیڑھیاں اتری اور دوبارہ دائیں طرف چھپی۔ حوریہ! ایک دم اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ پل کے لیے سانس بھی رکا۔ 2 پلکیں گے، سوری۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی جب ملازمہ آہستہ سے بولی، جی بڑی سائیں، حوریہ کو بلاؤ۔ جی۔ وہ ایک کمرے کی طرف گئی۔ حوریہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور موقع پاتے ہی حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔ یہ سب بے حد مشکل تھا، اور یہ سب اب کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو اس کا دشمن تھا۔ بدلے کا تو بہترین وقت تھا، مگر ان سب سے اوپر ایک رشتہ تھا، اور وہ رشتہ محبت کا تھا، بلکہ اس پاکیزہ رشتے کا تھا، میاں بیوی کا تھا، نکاح کا تھا۔ اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ جو دشمنی جیسے ہر رشتے سے بڑھ کے تھی۔ نکاح کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، خدا نے اس میں بے پناہ رحمت اور برکت ڈال دی تھی، جو حوریہ حق تکلیف، ہر دکھ، ہر دشمنی کو اس کی جان کی حفاظت کے آگے بھلا چکی تھی۔ ان سب میں پتہ نہیں دماغ ساتھ دے رہا تھا یا نہیں، مگر دل بے حد ہر حال میں ساتھ تھا۔ دادا سائیں، آپ نے بلایا؟ وہ ڈیرے کی دہلیز پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ عائش، یہاں آؤ۔ جی دادا سائیں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لا کے دیکھا کہ ایک دم اس کے سامنے کسی کا سایہ دکھائی دیا، جیسے کوئی اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر آہستہ سے بل آئے۔ اس نے مڑ کے دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا خیال ہو سکتا تھا کہ اگلے لمحے اس نے سر جھٹکا اور اندر قدم رکھا۔ ایسا کیا تھا دادا سائیں کہ آپ صبح کا انتظار نہ کر سکے؟ وہ آہستہ سے ہنسا تھا، مگر دادا سائیں نہیں مسکرائے۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے ذرا غور سے اور ٹھنڈے دماغ سے سننا۔ عائش ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کیا بات ہے دادا سائیں؟ ایسا کیا ہے جو آپ یوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تمہارے باپ کا قاتل کوئی اور ہے۔ اس کی آنکھیں ایک دم پھیلی۔ اسے لگا کہ شاید اس نے سننے میں غلطی کر دی۔ کیا کہا آپ نے؟ تمہارے باپ کا قاتل کوئی اور ہے۔ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ کہے۔ کون؟ تمہاری ماں، بڑی ماں سائیں۔ کیا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا، ساخت۔ اسے یقین نہیں آیا، جیسے وہ اپنے گھر میں برسوں سے پال رہا تھا۔ وہی تو اس کی آستین کا سانپ نکلا۔ تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، اور آج جانا تو لگا کہ شاید بہت دیر کر دی میں نے۔ تمہاری بیوی کو سزا بے وجہ مل رہی ہے۔ اس کا یکدم جیسے دل ٹوٹا۔ کبھی کبھی دل کی بھی مان لینی چاہیے۔ دادا سائیں، وہ آہستہ سے بولا، اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بہت محبت کرتے ہو نا اپنی بیوی سے؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کے دیکھا تو جیسے اس راز کا بے انکشاف ہوا۔ وہ اٹھ کے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، عقیدت اور محبت سے ان کے ہاتھ تھامے۔ دادا سائیں، میں نے آج تک اسے صرف اس کی اوقات یاد دلائی۔ میں نے ہر طرح سے اس کا دل دکھایا۔ کیا وہ مجھے معاف کر پائے گی؟ وہ ضرور سمجھے گی عائش، وہ ضرور سمجھے گی۔ یہ سچ ہے دادا سائیں کہ میں اسے صرف بدلے کے لیے لے کے آیا۔ مجھے برسوں سے سکون نصیب نہیں ہوا۔ میں اسے بھی وہی تکلیف دینا چاہتا تھا جو مجھے اپنے باپ سے دور ہو کے ملی۔ مجھے لگا کہ ایسے تسکین مل جائے گی، لیکن میں غلط تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کے سکون تو مجھے بھی کہیں نصیب نہیں ہوا۔ اسے دکھ میں دیکھ کے تو میں بھی کبھی خوش نہیں تھا۔ بس ایک تسلی خود کو دیتا رہا۔ اس سچ میں میرا فائدہ زیادہ ہے۔ دادا سائیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخر اس نے تسلیم کر ہی لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اسے کھڑا سن رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے اتنی محبت کی ہے جتنی شاید کسی نے کبھی کسی سے کی ہو۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا دادا سائیں، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں ہر درد کی معافی مانگوں گا، ہر اذیت کا ازالہ کروں گا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کیسے راز کا انکشاف ہو رہا تھا۔ وہ بکھلائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اس کی چادر بھی سرک رہی تھی۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی ہے۔ میں مر جاؤں گا دادا صحیح، اس کے بغیر مر جاؤں گا، مجھے وہ چاہیے، اس کی محبت چاہیے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ حوریہ کو سنائی نہیں دیا۔ جب گولی کی لیزر کا نشانہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ موت کے بہت قریب تھا، صرف کچھ لمحوں کا فاصلہ تھا۔ وہ ابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھا تڑپ رہا تھا، سامنے بیٹھا تڑپ رہا تھا جب حوریہ یکدم چلائی، عائش۔ اس نے یکدم حیرت سے دیکھا، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا اور گولی اس کے آر پار ہو جاتی۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہی ہونے والا تھا کہ حوریہ نے ایکدم سر نفی میں ہلایا اور اس کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ ناسمجھی سے جیسے ہی کھڑا ہوا، ایک گولی نکلتی ہوئی آئی اور حوریہ کے جسم کے آر پار ہوئی۔ اسے بچانے کے لیے گولی اس نے اپنے اوپر کھا لی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ عائش نے بکھلا کے مڑ کے دیکھا، وہ فرار ہوا۔ تم اسے لے کے جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ یکدم افراتفری سی پھیلی۔ وہ اسے تو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی مگر خود موت کے منہ میں گئی تھی۔ عائش خانزادہ نے اپنی خانزادی کو اٹھایا اور سپیڈ سے باہر کیا۔ گاڑی سٹارٹ کی۔ گولی اسے کندھے پہ لگی تھی، خون ہی خون تھا۔ حوریہ کے کپڑے اور عائش کے سفید سوٹ پر جگہ جگہ لال دھبے آ چکے تھے۔ عائش خانزادہ سے جتنی رش ڈرائیونگ ہو سکتی تھی وہ کر رہا تھا۔ حوریہ آنکھیں کھولو، عائش وہ آہستہ سے بولی۔ عائش ہاں، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ محبت کا کون سا روپ تھا؟ حوریہ اس نے گال تھپکا مگر وہ اندھیرے کی گمنام وادیوں میں کھو گئی۔ آنکھیں کھولو ڈیم اٹ۔ وہ ایک دم چلایا مگر اب جیسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 5 منٹ میں ہاسپٹل تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اندر بھاگا۔ ڈاکٹر اسے فوراً ICU میں لے کے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ گولی کندھے پہ لگی تھی، نہیں تو اس کا بچ پانا بے حد مشکل تھا۔ اس کے آپریشن تک وہ واقعی ایک قیامت سے گزرا تھا۔ وہ ابھی اپنی زندگی کو کھونے کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ آج ڈاکٹر بھی اسے کسی خدا کے موت سے لگے تھے جو اس کی خانزادی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ اب اس سے کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ مسلسل 3 گھنٹے کے آپریشن میں اس نے یہ جان لیا تھا کہ انتظار کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بے ہوش میں نہیں تھی مگر شاید ٹھیک سے بے ہوش بھی نہیں تھی۔ اس نے بے حد ہمت جمع کی اور کمرے میں قدم رکھا۔ ڈرپ قطرہ قطرہ گر رہی تھی۔ اس وقت اسے اس کی سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا، اس کے سنگل بیڈ کے سامنے اسٹول گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ کئی لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اگر وہ ہمت ہار جاتی تو کیا ہوتا؟ سوچ کے ہی روح کانپ رہی تھی۔ اس چہرے کو وہ اگنور کرتا آیا تھا اور اس وقت اسے اس بات کا دکھ تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے گیلی سانس اندر کھینچی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، وہ بھیگی آواز میں بولا تھا۔ اچھا بدلا لیا تم نے، جیت گئی تم، وہ پھر جیسے بھرائی آواز میں بولا۔ اب اس کے لب کپ کپا رہے تھے، گلے میں پھانس سی اٹک رہی تھی۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے تکیے پہ سے رکھا۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری خانزادی مجھ سے دور مت جانا۔ عائش وہ آہستہ سے بولی۔ اس نے یکدم چونک کے سر اٹھایا۔ وہ آہستہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھو مت، وہ آہستہ سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ اور کیا ضرورت تھی تمہیں یوں آگے آنے کی؟ وہ ایک دم دوبارہ پرانی ٹون میں آیا تھا۔ حوریہ نے اسے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ چیر پھاڑنے والی آواز میں بولی، آؤں گی، میں دوبارہ آنا پڑا تو آؤں گی۔ چپ، ایک دم اس کے منہ پر انگلی رکھی تھی۔ بالکل چپ، بہت بولتی ہو تم، آئندہ، وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے بولا تھا۔ حوریہ نے بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کے اس کے ہاتھ کی انگلی پیچھے کی۔ ورنہ کیا؟ اتنی ہمت آ کہاں سے تھی؟ آ کہاں سے گئی تھی؟ سچ وہ سن چکی تھی۔ عائش یکدم خاموش ہوا۔ آئندہ سے مت کرنا۔ ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا گیا۔ میں جی نہیں پاؤں گا، میں بیان نہیں کر سکتا میں نے ان لمحوں میں کیا کچھ برداشت کیا۔ اس کی اتنی غربت پر وہ سانس روک گئی۔ عائش، اس کا لہجہ بھی لڑکھڑایا تھا۔ آئی ہیٹ یو، مجھے منظور ہے، وہ ماتھا ٹکائے ہوئے ہی آہستہ سے بولا۔ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، وہ پھر دوبارہ بولی۔ میرا پیار کافی ہوگا، وہ ابھی بھی نہیں ہٹا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے اس کے جواب پہ جیسے منہ پھلایا۔ کوئی نہیں، میں رہ لوں گا۔
وہ اب خاموش رہی۔ حوریہ، وہ دوبارہ بولا، اس آواز پر تو وہ 100 بار بھی گولی کھا سکتی تھی۔ میرے وجود میں صرف تمہاری کمی ہے۔ ایک جملے پر ہی وہ اسے سرخ کر کیا تھا۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کے اس کے سرخ گالوں کو دیکھا، پھر بھر کے اس کے گالوں کو چھوا، پھر ماتھے کو۔ آئی لو یو بیوی۔ حوریہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اگر سب کچھ جلد بازی میں کرو گے تو صلہ الٹا ملے گا۔ ہمیشہ صبر اور عاجزی سے آنے والی مصیبتوں کو فیس کرو، اور جس دل میں ایمان، امید اور محبت بھری ہو تو عین ممکن ہے خدا اس کے دل پہ گرہن نہ لگنے دے۔ شب دہلیز تیرے نام، صبح بخیر تیرے نام، نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں، اس جہاں کا ملن بھی تیرے نام۔ یہ کہانی ایک مصنف غازی سکندر کے نام ختم شد۔ سو ہاؤ واز دا اسٹوری؟ لاسٹ میں بتائیے گا، کمنٹ میں اپنے ریویو لازمی دیں، اور انشاءاللہ دوسرے چینل پہ ملاقات ہوگی، اس پہ بھی ایبا شارٹ اسٹوری پہ بھی۔ اللہ حافظ۔